وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى، اور آیا ایک بندہ مدینہ یعنی شہر کی طرف سے دوڑتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ. قال یا موسیٰ، کہنے لگا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، بے شک سردار لوگ سازش کر رہے ہیں تیرے خلاف، لیقتلوک، کہ تجھے قتل کر دیں، فاخرج انی لک من الناصحین، تو فوراً یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. ظاہر قبائلی سسٹم تھا، جس قبیلے کا بندہ مرا ہونا کہ جی اتنی نہیں چھڑ دیں، ماریں گے لوگ، بدلہ لواں گے، قتل کے بدلے قتل، جیسے قبائلی سسٹم میں ہوتا ہے. پھر حکومت کو نہیں کو پوچھتا کہ یہ سرکاری کوئی جو ہے وہ سرکاری عہدے پہ یہ ہے، وہ کہتا ہے جناب بات تکی جائے گی، فی الحال تیرے کو بدلہ لینا ہے ایسے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ ادھر سے نکل جا، میں تیرا ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، تیرے قتل کا پورا پلان کر چکے ہیں وہ اس قبیلے کے لوگ جن کا بندہ تو نے بے شک غلطی سے مارا تھا لیکن بندہ تو مر گیا. فخرج منها فخرج انی لک من الناصحین، بے شک میں نصیحت کرنے والا ہوں. اگلی وہ پہلی آیت دوبارہ ریپیٹ کی. فخرج منها خائفا يترقب، بس آپ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے کہیں میں گرفتار نہ ہو جاؤں. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اور پھر دعا کی اے میرے رب مجھے ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے. ولما توجہ تلقاء مدین، جب وہ آپ روانہ ہوئے مدین کی طرف، قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب عنقریب میرے لیے کوئی معاملہ سیدھا کر دے گا. اپنا ملک چھوڑ کے مدین شام کی طرف چلے گئے، مصر کو چھوڑ کے، بالکل اکیلے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اب کھائیں گے، رہائش کا کیا ہوگا، پیاس، سب کچھ اکیلے جا رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کی. ولما ورد ماء مدین، جب وہ مدین کے قریب پہنچے پانی کی جگہ پر، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو وہاں پہ آپ نے کچھ لوگ پائے جو کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے کسی پانی کے گھاٹ کے اوپر. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، تو وہاں انہوں نے دو عورتوں کو دیکھا جو بالکل الگ سے کھڑی تھی، دو نوجوان عورتیں اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے کہ یہ سارے مرد اپنے اپنے جانوروں کو پلا لیں، اس کے بعد اینڈ پہ ہم پلا لیں گے. قال ما خطبکما، تو موسیٰ علیہ السلام جوانی ہے، ظاہر ہے جوانی کا اپنا پھر حساب کتاب ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی تسی اتنے کیوں کھلوتی ہیں، تسی بھی جاؤ پلاؤ اپنے جانوروں کو. قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تو وہ کہنے لگی کہ جب تک یہ نہ اپنے یہ سارے چروائے اپنے مویشیاں کو نہ پلا لیں اس وقت تک ہم نہیں پلا. یعنی عورتوں کو، وہ لیڈیز فرسٹ تو آپ کی بات ہے نا، اس وقت تو یہ نہیں تھا، عورتوں کو تو اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی. یہ تو نبیوں کی دعوت کے بعد یہ معاملات ہوئے ہیں. تو جب یہ سارے فارغ ہو جائیں گے پھر ہمارا وقت آئے گا، پھر ہم یہ کر لیں گے. مردوں میں ہم کیسے اب مطلب یہ ہمیں نہیں پہلے دیتے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا دو ہی عورتیں تھیں ان کو پہلے فارغ کر دیں، لیکن وہ قوم بدماش. وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے گھر میں صرف ہمارے والد ہی ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یعنی وہ لا کے یہ پانی نہیں اپنے جانوروں کو پلا. یار کیا مبارک دور تھا، کوئی نوکری نہیں کرنی پڑتی، کوئی تجارت نہیں کرنی پڑتی، اپنی بکریاں پالو، ان کا دودھ، اپنی زمینوں میں سال کے دانے اگا لو، اسی دودھ میں سے گھی اور اپنی سبزیاں اگاؤ. انسان کی ضرورت کیا ہے، رہائش، کھانا پینا، وہ سب کچھ اس میں سے پورا ہو رہا تھا. اب مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے جناب، بندہ کراچی میں ہے نوکری کرنے اسلام آباد آیا ہوا ہے، بندہ اسلام آباد کا رہنے والا ہے، پنڈی کا، نوکری کرنے کے لیے کراچی گیا ہوا ہے، پھر عید پہ ٹرینوں پہ لٹک کے پہنچ رہے ہیں. کیسی مصیبت پڑ گئی ہے. یعنی یہ پیٹرول جو زمین سے نکلا ہے اس نے پوری دنیا کو عذاب میں ڈال دیا ہے. ورنہ میں جو اسلام آباد نوکری کر رہا ہوں، اگر مطلب یہ پیٹرول نہ ہوتا تو میں جناب 100 کلومیٹر دور جاتا. ادھر ہی کی زمین میں ہم بھی کھیتی باڑی کر کے اپنا وہ سال کا غلہ اگا رہے ہوتے، بکریاں ایک بھینس رکھی ہوتی، گائے رکھی ہوتی، اپنا ٹائم پورا کر رہے ہوتے. اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ٹائم ہی ٹائم عبادت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، سب کچھ. اسی لیے صحابہ کے پاس ٹائم ہوتا تھا نا. ایسی کہنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ ٹائم اسی وجہ نہیں ہوتا. پوری دیہڑے یوٹیوب پہ بیٹھے رہو گے، ٹائم کتوں نکلے گا؟ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، کہاں سے ٹائم نکلنا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ سبسسٹنس لیول پہ آپ لائف نہیں گزار رہے ہیں، ہر چیز آپ چاہتے ہیں. اسی لیے جناب صبح سے لے کے شام تک، بلکہ چھٹی والے دن بھی دکانیں کھولی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ کدھروں ہی کوئی گاہ قابو آ جائے. تو یہ دیکھیں نا، ضروریات بڑھنے کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے نا، لالچ کی وجہ سے. پہلے صرف روٹی کپڑا مکان کی بات ہوتی تھی، اور مکان بھی یہ نہ سمجھے گا کوٹیاں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، تو پنکھا آیا تھا، کوئی لوگ سوتے ہی تھے چرپائی پہ، زمین پہ سو گئے.
گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے، پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا. کیسا مبارک زمانہ تھا. ادھر بھی آپ دیکھ لیں، تو وہ اسی لیے آئی ہوئی تھی. کہا ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ جانوروں کو پانی نہیں پلاتے، ہم آئیے. فسقا لهما، ظاہر ہے اس وقت کوئی اس طرح پانی کا کنیکشن بھی نہیں تھا، چشموں پہ جا کے پانی پلانا پڑتا تھا، پینے کے لیے وہاں سے لانا پڑتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے ریوڑ کو پانی فوراً آگے، انہوں نے کہا کہ تسی اتنے کھلوتے رہو، رسپیکٹ کے ساتھ ان دونوں عورتوں کا آپ ادھر ہی رہو، میں آپ کے بیاہ پہ، میں مرد ہوں نا، میں آگے بڑھ چڑھ کے تو میں تمہارے جانوروں کو پہلے فارغ کرواتا ہوں. کروا دیا. ثم تولى الى الظل، اس کے بعد سائے کی طرف لوٹ آئے. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں، کہ اب میں نے یعنی ایک نیکی کا کام کیا ہے، اس کے بدلے کو میرے لیے کو معاملات سیدھے کرتے. ظاہر ہے وسیلہ ہی بنتا ہے نا اللہ، بندہ بندے کا دارو ہے، بندے ہی بندے کے کام آتا ہے نا. فجا، نیک عمل کا وسیلہ بھی اللہ کے حضور سمجھ لیں پیش کر دیا. فجاءت احداہما تمشی علی الاستحیاء، ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا کیا کریکٹر ہونا چاہیے ایک غیر مرد سے بات کرتے ہوئے، کہ حیا کے ساتھ وہ چلتی ہوئی آئی ہے، نہیں بلنٹلی نہیں آئی ہے، یعنی وہ آپ سمجھ لیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا چکر نہیں، شرماتی ہوئی چلتی چلتی، وہ جس طرح بھی اپنا، اور اس وقت تو گھونگھٹ ہوتا تھا نا ایسے سامنے، یہ والا نقاب نہیں، اس سے بھی آگے کا نقاب ہے، شرماتی ہوئی چلتی ہوئی آئی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اسی ریوڑ کے ساتھ چلے گئے. ظاہر ہے وہاں تو اکیلے تھے، ان کو ان عورتوں کی وجہ سے پتا چلا ہوگا، انہوں نے بھی کوئی آفر کی ہوگی، ٹھیک ہے آپ چلیں ہمارے ساتھ، آپ کو اپنے والد سے بھی ملاقات کرواتے ہیں، اور آپ پردیسی معلوم ہوتے ہیں، اور اس وقت مہمانوں کی بڑی قدر ہوتی تھی، مہمان تو تھے. تو وہ ان عورتوں میں سے ایک عورت ہے، اس نے کہا ہمارے والد جو ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں، کس لیے؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو اجرت دیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا. ایسے غیرت مند لوگ ہیں کہ چونکہ آپ نے ہمارے لیے ایفرٹ کیے تو اس کی کم از کم آپ کو تنخواہ تو دیتے ہیں نا، جو آپ نے ہماری بکریاں، جیسے نبی علیہ السلام خود بھی لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس کے عوض اپنی گزر بسر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی، یعنی ایک تاجر، تو بعد میں ایک تاجر اور سے شادی ہوئی، پہلے تو بڑی سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزری آپ، اور بعد میں بھی. تو فلما جاءہ وقص علیہ القصص، بس جب آپ ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ ان سے بیان کیا، ان کے والد سے. ان کا نام شعیب ملتا ہے یہ، لیکن یہ شعیب علیہ السلام وہ نہیں ہے جو پیغمبر ہیں، کوئی اور شعیب علیہ السلام ہے، کوئی اللہ کے نیک بندے موحد. تو وہ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا اپنا معاملہ بیان کر دیا، جس طرح میرے سے بندہ مار گیا تھا، اگلے دن یہ ہوا، میں اب بھاگ کے آیا ہوں، میرا تو ادھر نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، تو اب میری کوئی مدد کرے. قال لا تخف، انہوں نے کہا مت ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تو ظالم قوم سے نجات دی ہے، کدھر ان ظالموں میں بیٹھے ہوئے تھے، بس ٹھیک ہے ہمارے پاس آ گئے ہو، اللہ نے جس کو کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے، تو میرے پاس آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے تیری روزی ادھر لکھی ہوئی تھی. قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان دونوں میں سے ایک خاتون نے کہا کہ اے ابا اسے آپ نوکری کیوں نہیں رکھ لیتے، اتنا شی جوان ہے، اس کو آپ نوکری رکھ لیں، اس کو نوکری دے دیں، پکی نوکری دے دیں. کوئی تنخواہ نہیں لگانی تھی انہوں نے، روٹی پانی کے عوض نوکری. اس وقت نوکریاں یہی ہوتی تھی، کسی کو نوکری کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ لو پیسے جناب یہ کرو، کہ تیری گزر بسر ہمارے ذمہ ہوگی، روٹی کپڑا مکان. ان خیر من استأجرت القوی الامین، سب سے بہترین نوکر جو آپ کو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہے، اگر کوئی رکھ سکتے ہیں تو یہ موسیٰ ہی ہے، اسی کو رکھ لیں. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ میں نے ارادہ کیا کہ اپنی ایک بیٹی تیرے ساتھ بیاہ دو، ہاتین، ان دونوں میں سے، علی ان تأجرنی، سبحان اللہ تے پڑھ رہے ہو نا، اے اکبر ذرا سنو، ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں، اس اجرت کے بدلے میں حق مہر کے طور پر 8 حجج، کہ تو 8 سال تک میری خدمت کر. آج کل تو بھائی جی 8000 حق مہر لکھا جاتا ہے، اس نے کہا 8 سال تک میرے سارے جانوروں کی خدمت کر، اس کے بعد اس کے عوض ایک بیٹی کا رشتہ تجھے دے دوں. سبحان اللہ، ان کو نا نال ہی ٹھنڈے پہ گا. آج میں وہ 10 تیار کر رہا تھا، میری وائف میرے ساتھ بیٹھی تھی، میں کہا تو 1100 روپے میں مجھے ملی ہوئی ہے، میرا حق مہر 1100 روپے تھا.
تو میں کہ دیکھ کتنی کتنی مصیبت سے عورتیں ملتی تھی. 8 سال تک خدمت کر اور اس کے بعد تیرا میں نکاح کر دوں گا اپنی ایک بیٹی کے ساتھ، دونوں میں سے ایک. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 اور اگر تو پورے 10 ہی کر دے، یعنی پورا راؤنڈ آف کر کے 8 سے میں گیا نے تو 10 ہی کر دیں، خیر ہے. فَمِنْ عِنْدِكَ تو یہ تیری اپنی مرضی ہے. اگر تو مطلب نیکی کرنا چاہتا ہے تو چنگے دے طور پہ 2 سال اور کر لیں، 10 سال پورے ہی کر دے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کرو. یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ 10 سال کا ٹرینڈ ہوگا، انہوں نے 8 سال پہ راضی کیا ہوگا کہ ایسے 10 نے چل 2 چھوڑے، 8 سال اگر تو 10 پورے کر دے تو تب بھی ٹھیک ہے. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ تو مجھے پائے گا نیکوکاروں میں سے، یعنی جو میں نے وعدہ کیا میں یہ وعدہ واقعی پورا کروں گا. قال ذلك بینی و بینک تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایگریڈ، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے. ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی پس ان دونوں کے درمیان یہ طے باغی بات، ان دونوں میادوں میں سے جو بھی میاد میں چاہوں گا میں گزار دوں گا تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یعنی آپ نے 2 سال کی مزید سفارش کی ہے وہ میری مرضی ہے، 8 کا میں پابند ہوں، اگلے اوپر کے 2 کا کوئی پابند نہیں ہو. لیکن وہ پھر یہی لگتا ہے کہ انہوں نے وہ بھی پورے کیے تھے 2، کیونکہ وہ 40 سال کے جب ہوئے تو وہ اپنی بیوی کو وہاں سے لے کے نکلے تو انہوں نے 8 کے بعد ہو سکتا ہے نکاح کر لیا ہو، باقی 2 سال وہاں پہ گزارے ہوں. واللہ علی ما نقول اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ تھا جو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ گواہ ہے. وکیل اور نگہبان بھی ہے، یعنی اللہ کو انہوں نے گواہ بنا کے کوئی اسٹامپ پیپر نہیں کیا، کوئی معاہدہ لکھا نہیں. لیکن ہماری امت میں تو ہے کہ معاہدہ لکھا جائے. اس وقت انہوں نے زبانی اللہ کو گواہ بنا کے آپس میں ایگریمنٹ کر لیا کہ اللہ گواہ ہے کہ ہم یہ اس طریقے سے آپ بھی اپنے وعدے پہ قائم رہیں، میں بھی اپنے وعدے پہ قائم رہوں. تو یہ یہاں پہ ایک سٹوری کا ایک قسط ختم ہوئی ہے. اگلی قسط اب شروع ہونی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی لے کے وہاں سے نکلے ہیں تو راستے میں ان کو ایک درخت کی طرف سے آواز آئی ہے کہ آپ کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا ہے، اب آپ فرعون کے پاس جائیں اور وہاں پہ دعوت توحید دیں. وہ ایک سمجھ لیں دوسری سٹوری ہے، اسی لیے رکوع بھی یہاں پہ ختم ہوا ہے. یہ رکوع بڑے انٹلیکچوئل بنائے ہیں علماء نے، نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے نہیں بنائے، علماء نے ڈویژن کیے کہ اس اعتبار سے کہ مضامین پورے ہو جائیں. تو پہلی 28 آیات الحمدللہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.